بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مومنین، ہمارا سلسلہ گفتگو بعنوان تاریخ کربلا جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تابعین جو امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے کا تذکرہ کریں گے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی اور آپ کے ساتھ کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ مومنین، یہ انتہائی اہم معلومات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ممبروں سے اور ہماری عزاداری کی محافل سے ان شخصیات کا تذکرہ یقیناً ہونا چاہیے، چونکہ اگر ہم بات کریں تدوین حدیث کی اور دیگر اسلام کی اشاعت کے حوالے سے صحابہ اکرام اور تابعین کے کردار کی، تو ان شخصیات کا تذکرہ بہرحال بہت ضروری ہے۔ تو بلا وقت ضائع کیے مومنین، مختلف تاریخی کتب میں مختلف تعداد جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے کوفہ میں یا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ میں 21 سے لے کے 29 اصحاب کا نام جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی مختلف تواریخ میں کچھ اختلاف کے ساتھ کہیں پہ 21 اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، کہیں پہ کچھ زیادہ یعنی 29 تک کا تذکرہ ہے۔ لیکن میں جس کتاب کے ریفرنس سے آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ کتاب ہے شہید انسانیت، جس کو بہت ہی مشہور عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی نکن صاحب، یعنی میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ جو ان کے حوالے سے کہ جو ہماری علی گڑھ یونیورسٹی ہے یعنی انڈیا میں علی گڑھ میں، اس یونیورسٹی میں یہ ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی تھے، یعنی تھیولوجی کے سبجیکٹ کے یہ اس فیکلٹی کے یہ ڈین تھے، سید علی نقی نکن۔ ان کی کتاب ہے شہید انسانیت، میں اس کے حوالے سے آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ علامہ نکن نے لکھا ہے کہ تقریباً 9 اصحاب کا تذکرہ کیا ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، جن کے نام ہیں مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبیب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن ابی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بن عمرو اسلمی کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ مسلم بن کثیر یا نام کا اختلاف ہے اسلم بن کثیر الازری، اس کے بعد انس بن حارث اسدی۔ تو یہ چند اصحاب یعنی تقریباً 8 اصحاب ہیں جن کا تذکرہ سید علی نقی نکن نے اپنی کتاب میں کیا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ شہید ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ان اصحاب کے بارے میں کچھ تفصیل جو ہے مختصر سی وہ جو ہے بیان کروں گا۔ اس کے بعد اب ہم ذکر کرتے ہیں ان تابعین کا۔ نوجوانوں کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ تابعی وہ مسلمان ہے جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، یعنی صحابی کی زیارت کی ہو اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہو۔ تو وہ تابعین جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا، اور بالخصوص وہ تابعین جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابی بھی رہے اور ان کے ساتھ ان کی نصرت میں انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، تو ان اصحاب میں سے تقریباً 21 افراد جو ہیں، یعنی وہ 21 تابعین جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہوئے، جن میں سب سے پہلا نام ہے عبداللہ بن عمیر کلبی، اس کے بعد جنادہ بن حارث سلمانی، اس کے بعد امیہ بن سعد تائی، اس کے بعد حارث بن نبھان، اس کے بعد مجمع بن عبداللہ، اس کے بعد جندب بن مجیر کندی، پھر حبلہ بن علی شیبانی، پھر حلاس بن عمرو ازدی، اس کے بعد کردوس بن ظہیر، پھر نعمان بن عمرو ازدی، پھر ابو سمامہ سائری، پھر حضرت جون جو غلام تھے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے بعد سعد بن حارث، اس کے بعد عمر بن جندب حضرمی، اس کے بعد قاسط بن زہیر تغلمی جو ہیں ایک صحابی ہیں اور ان کے ایک دوسرے بھائی بھی ہیں مقصد بن زہیر تغلمی، اس کے بعد نعیم بن عجلان انصاری، اس کے بعد شوذب بن عبداللہ، پھر حجاج بن مسروق، پھر یزید بن مغفل جعفی۔ تو یہ وہ چند تابعین ہیں تقریباً 21 جن کے نام آپ کے سامنے میں نے بیان کیے، اور انشاءاللہ ان کا بھی میں کچھ مختصر سا تعارف نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور آخری حصے میں اپنی گفتگو کے اب میں آپ کے سامنے ان حفاظ قرآن کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، یعنی قرآن پاک کے ان حافظوں کا
جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سب سے پہلا نام تو ہے جناب بریر بن خفیر حمدانی کا، جن کا لقب جو ہے وہ سید القراء ہے، اور آپ کوفہ میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے۔ دوسرا نام جو ہے وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جناب عبداللہ بن عبد الرب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا نام جو ہے وہ کنانہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر نافع بن ہلال ہیں، پھر حنظلہ بن اسعد ہیں۔ تو مومنین یہ وہ چند افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، جو کہ حافظ قرآن تھے، یعنی قرآن کو حفظ کر رکھا تھا۔ تو بہرحال مومنین یہ معلومات اس لیے بھی ضروری ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بچپن سے 5 یا 6 شہادتیں ہم کربلا کے عنوان سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں اگر بہت ہی محتاط انداز سے گفتگو کروں اور زیادہ کوئی مترضع بات سے اجتناب کرتے ہوئے اگر میں گزارش کروں تو یہ کہ ان تمام افراد کا نام اور ان کے مختصر حالات ہمارے تمام نوجوانوں کو معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کربلا ایک میتھولوجی نہیں ہے، ایک کربلا جو ہے ایک سچائی ہے، ایک ریئلٹی ہے۔ کربلا ایک اسلام کی بنیاد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد میں اسلام کی اس بنیاد میں ان افراد کا، جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کا خون بھی شامل ہے۔ تو ان افراد نے نہ صرف کربلا میں یعنی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی، بلکہ دین اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کی تبلیغ میں بھی، اور احادیث پیغمبر کو محفوظ کرنے میں، اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچانے میں ان افراد کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، چونکہ وقت بہت محدود ہے، تو ہم اگلی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ مختصراً ان تمام اصحابہ اکرام کے، یا جتنے نام بھی ممکن ہوئے، جتنے بھی ممکن ہو سکا، ان کا تذکرہ آپ سے کریں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔